پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بنیادی طور پہ میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ اگر ہم بھی ڈائلاگ ٹیبل پہ آتے ہیں تو پری کنڈیشنز کے ساتھ آنا چاہیے، اور اب تو ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے دونوں ملکوں کے درمیان کشمیر سب سے بڑا تنازع تھا، اب تو آبی دہشت گردی بھی شامل ہو گیا، ساتھ میں ٹیررزم بھی آ گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انڈین پراکسیز جو افغانستان سے پاکستان کے اوپر حملہ آور ہیں، تو اب تو سچویشن اور زیادہ کمپلیکس ہو گئی ہے۔ تو پھر پاکستان کی جانب سے بھی کوئی ڈیمانڈ لسٹ ہونی چاہیے کہ اگر اعتماد سازی کے لیے کچھ کرنا ہے تو پہلے مرحلے میں بھارت کو کیا ایسا کرنا ہوگا؟ ایک تو یہ ہے کہ بھارت کو ہمارا یہ مطالبہ ہوگا کہ 2019 میں جو اس نے اقدامات کیے ہیں ان کو واپس لے، یا کم از کم اس کے بارے میں کوئی بیان دے کہ جناب ان کے اوپر نظر ثانی کی جائے گی، اور اس کے بعد یہ مطالبہ وہاں کے مقبوضہ کشمیر کے رہنماؤں کا بھی ہے، اگرچہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ اسے صوبہ بنا دیں، وہاں صوبہ اور اسٹیٹ کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کا وہ جو اس وقت کا اسٹیٹس بحال کیا جائے۔ اگر وہ بحال کر بھی دیں تو انہوں نے جو تقریباً ملینز آف لوگ باہر سے لا کے جو ہندو لوگ آباد کیے ہیں، اس طریقے سے ڈیموگرافک کمپوزیشن تبدیل کر دیا ہے، نقصان پہلے سے کر چکے ہیں، لیکن کم از کم اس کا ایک سٹیٹس بحال کریں، یا اس کے بارے میں کوئی اندیا دیں کہ جناب وہ ایسے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ افغانستان میں ہمیں ثبوت ملے کہ جناب کوئی جو حملوں میں کمی آئی ہے کسی طریقے سے، اور جو ان کی انویسٹمنٹ، تو اس کے بعد فضا تیار ہوگی کہ منیمم لیول سے کانورسیشن شروع کی جا سکتی ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران اور امریکہ اس وقت تک سامنے نہیں آئے جب تک کچھ بنیادی معاملات طے نہیں، پس پردہ ہی صحیح، لیکن وہ جب تک کہ وہ معاملات طے نہیں ہو جاتے آپ مذاکرات بامانی نہیں ہو سکتے۔ اور دوسرا یہ بھی میں کہوں گا کہ ہمیں چکنا رہنا ہوگا، کیونکہ ہندوستان نے پاکستان کے اندر بہت جگہوں کے اوپر جو ہے پینیٹریشن کی، پوری پاکستان کی پیریفری کے اوپر اس نے حملہ کیا ہوا ہے، بلوچستان، خیبر پختونخوا، کراچی میں اس کی مار دھاڑ جاری رہتی ہے، اس کے بعد گلگت بلتستان، پھر جو ہے آزاد کشمیر، ادھر جو ہے وہ کیونکہ وہاں سے اس کے بارے میں بیانات دیتے پھر رہے ہیں آج کل کہ جناب وہ وہاں آنے کے لیے تیار ہیں، قبضہ کرنے کے لیے تیار ہیں، یا اس قسم کا۔ تو اس وجہ سے یہ جو پاکستان کے اندر جو کم از کم یا تو غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، یا کوئی جو ہندوستان نواز عناصر ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں چکنا رہنا چاہیے۔ اور لاسٹلی یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ بائی لیٹرل تو ہم نے کئی دفعہ مذاکرات کر لیے، اب ہم ٹرائر لیٹرل کی بات بھی کر سکتے ہیں، اور ایک ایسا ملک کہ جس کے ہندوستان کے ساتھ ڈسپیوٹ ہیں، میری مراد چائنا ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ مشرق وسطیٰ کے اندر بھی جو ہم نے سیٹلمنٹ کی طرف گئے ہیں یا پیس لانے کی کوشش کی ہے، تو اس میں بھی ہم نے چین کے ساتھ بڑی مشاورت کے ساتھ آگے بڑھے ہیں، تو ہندوستان کے معاملے پہ سر ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہم چین کے ساتھ مل بیٹھیں اور ایک ایسی اسٹریٹجی ایوالو کریں کہ جس کے ذریعے ہم بھارت کو انگیج بھی کریں اور کوئی میننگ فل ڈائلاگ بھی ہو پائیں؟ تو اس کے امکانات موجود ہیں آپ کے خیال میں؟ چین جس اسٹریٹجک سطح پہ ہے اقوام عالم میں، وہ اس قسم کی ثالثی نہیں کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اس نے ثالثی کی ہے۔ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جو بھارت امریکہ کے ساتھ بہت گہرے طریقے سے جڑا ہوا ہے، اور اگر چین مان بھی جائے، چین نے جو ہے افغانستان کے سلسلے میں ثالثی کی ہے، اس کے بعد ایران اور سعودی عرب کے درمیان ثالثی کی تھی، تو چین آہستہ آہستہ ایک میڈیٹر بن رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اگر پاکستان کہے گا تو وہ آمادہ بھی ہو جائے گا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ہندوستان نہیں آمادہ ہوگا، کیونکہ وہ ہندوستان سمجھتا ہے کہ ان کو اکثر بیانات آتے رہتے ہیں کہ جو پاکستان اور ہندوستان کے معاملات ہیں اس میں کوئی تیسرا ملک شامل نہیں ہو سکتا۔ یہ اندرا گاندھی کے وقت سے انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہوا ہے، اس کو اندرا ڈاکٹرن کہتے تھے اس وقت 1970s میں، جب انہوں نے پاکستان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، مشرقی پاکستان کو ہم سے الگ کر دیا تھا، تو وہ اس میں چین اگر آمادہ ہو جائے تو ہندوستان آمادہ نہیں ہوگا، میرا یہ خیال ہے۔ اور اگر ہندوستان اس کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ چین اور پاکستان بہت قریب ہیں، اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرز ہیں، تو اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا چین کا جھکاؤ بہر صورت پاکستان کی طرف ہوگا۔ اگر یہ مسئلہ کشمیر ہے
تو اور بھی الجھن ہو جاتی ہے، کیونکہ اقصائی چین کے پاس ہے، اس کے علاوہ جو ہے ہندوستان نے لداخ اور جموں اور کشمیر ویلی کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، ہمارے پاس جو ہے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر ہے، تو یہ معاملہ ذرا الجھ جاتا ہے۔ لیکن پانیوں کے مسئلے کے سلسلے میں کل پرسوں ایک سیمینار ہو رہا تھا، اس میں نے ذکر بھی کیا ہے، وہاں چینی سفارت خانے کے نمائندے بھی موجود تھے۔ میں نے کہا کہ آپ کردار ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ اپر موسٹ رائپیرین ہیں، کیونکہ یہ جتنے دریاؤں کا منبع ہے یہ تبت ہے، خاص طور سے جو انڈس ہے، ستلج ہے، اس قسم کے اور دریا جو ہیں یہ وہاں سے بہہ کے آتے ہیں، اور بھارت نے چونکہ جموں اور کشمیر کے ایک بڑے حصے کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، اس لیے وہ مڈل رائپیرین بنا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ اگر دیکھا جائے 1947 میں پوری جموں و کشمیر کی ریاست اس کے عوام کی خواہشات پاکستان کا حصہ بن جاتی تو پاکستان کے 6 دریا ہوتے، گھٹ کے 3 نہ ہوتے، اور 3 کے اوپر بھی ہندوستان پہ قبضہ کر کے نہ بیٹھ جاتا۔ صحیح، بہت شکریہ مسعود خان صاحب، سابق ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اگرچہ امکانات بڑے کم ہیں کہ پاکستان اور بھارت دوبارہ ڈائلاگ ٹیبل پہ آئیں، جو کہ مودی سرکار کے مائنڈ سیٹ میں کوئی زیادہ بدلاؤ نہیں آیا، لیکن اگر پاکستان اس ڈائلاگ پروسیس کی طرف بڑھ جاتا بھی ہے تو بڑے احتیاط کے ساتھ اور کچھ پری کنڈیشن کے ساتھ، گویا کہ کچھ ایسے مطالبات رکھنے چاہیے کہ گفتگو شروع ہونے سے پہلے بھارت کو بھی کچھ اقدامات لینے چاہیے، بالخصوص 2019 میں جو مقبوضہ کشمیر کی حیثیت کو بدلا گیا ہے، پہلے مرحلے میں اس کو دوبارہ اس پرانی حیثیت پہ بحال کیا جائے، اور ساتھ میں اس بات کی بھی یقین دہانی کرائی جائے کہ جو پاکستان کا پانی روکا جا رہا ہے، جو آبی دہشت گردی ہو رہی ہے ہندوستان کی جانب سے، وہ بھی نہیں ہوگی، تو اس کے بعد یہ گفتگو ہونی چاہیے، اور گفتگو ہی وہ واحد راستہ جس کے ذریعے دونوں ممالک اپنے ڈسپیوٹس کو حل کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں وہ گویا کہ امریکہ کی ثالثی کو زیادہ پر امید نظر نہیں آ رہے تھے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے ناظرین، اور بریک کے بعد پنجاب کے اندر ایک گویا کہ قانون آ رہا ہے جس کا بنیادی مقصد تو وہاں پہ جو چھوٹے موٹے جرائم ملوث افراد کو جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ عادی مجرم ہیں، ان کو روکنے کے لیے لایا جا رہا ہے، لیکن اس پہ نہ صرف وہاں کی اپوزیشن جماعت بلکہ خود اسپیکر پنجاب اسمبلی بھی اعتراض کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد